أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق الكبار لأبو الأكبر حياة وموت. ہے جب زور و جفا ہے، اولاد پیغمبر پر عجب زور و جفا ہے. زنجیر میں جکڑی ہوئی اب والے با ہے، جکڑی ہوئی اب والے با ہے. پھینک نہ سکے گا کوئی اسلام کو ریا، پھینک نہ سکے گا کوئی اسلام کو ریا. اسلام اب اوڑھے ہوئے زینب کی رضا ہے، اسلام اب اوڑھے ہوئے زینب کی رضا ہے. کیسے تو نظر آتی ہے چادر، کیسے تو نظر آتی ہے چادر، سرنانگے فقط قافلے آل با ہے. وہ شام کے زندہ میں یہ کرب و بلا میں، وہ کہ زندہ میں یہ کرب و بلا میں لگتا ہے
کہ شرمندہ بھتیجے سے چچا ہے، لگتا ہے کہ شرمندہ بھتیجے سے چچا ہے۔ اونٹوں سے گرے طفل تو کوئی نہ اٹھائے، اونٹوں سے گرے طفل تو کوئی نہ اٹھائے، ایسا ہے بے اولاد کہیں ایسا ہوا ہے، کہ کھلنے کی جو کرتی تھی دعائیں، زندان کے کھلنے کی جو کرتی تھی دعائیں، وہ بند ہو گئی، زندان کھلا ہے، وہ قبر میں بند ہو گئی، زندان کھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للعاصین والملحدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ عزیزان گرامی، وہ تاریخ، وہ مرحلہ، وہ لمحہ جو بہت پہلے سے انبیاء کرام کو معلوم تھا، پیغمبر اکرم کو جس کی خبر تھی، اس لمحے کے سے قریب امام حسین ہوتے جا رہے ہیں۔ 9 محرم میں امام کی گزر گئی، اور وہ رات آ گئی جس رات میں سید الشہداء نے لشکر یزید کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ یزید کے لشکر میں اختلاف ہو گیا کہ آیا مہلت دی جائے یا نہ دی جائے، لیکن امام حسین علیہ السلام جنگ سے فرار کے لیے مہلت نہیں مانگ رہے تھے، جیسا کہ یزید کے بعض سپاہیوں نے یہی سمجھا تھا، مگر یزید ہی کے سپاہ میں کچھ سپاہیوں نے کہا نہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ آغوش رسول کے پلے ہیں، یہ اس لیے نہیں اجازت مانگ رہے ہیں کہ یہ لشکر کی کثرت سے ڈر گئے ہیں، بلکہ جو کہہ رہے ہیں اسی کے اوپر یہ عمل کریں گے۔ آخر امام کو اجازت مل گئی، اور یہ اجازت جب ملی ہے تو روایتوں میں ہے کہ رات بھر اصحاب حسین اپنے خیموں میں مصروف عبادت تھے، بیویاں اپنے خیموں میں مصروف عبادت تھیں،
سید الشہداء اپنے خیمے میں مصروف عبادت تھے. شب عاشور بہت سخت تھی، بہت سخت تھی. شب عاشور کے لیے چند لمحوں کی گفتگو کافی نہیں ہے، لیکن میں سمیٹ کے اپنی بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک وقت وہ رات کا آیا کہ امام حسین تنہا خیمے سے نکل گئے، اور اس لیے نکلے کہ رات ڈھل رہی ہے، کوئی شب خوں نہ کر دے، رات کے سناٹے میں کوئی چھپ کر خیمے پر حملہ نہ کر دے. امام اپنے خیمے سے نکلے، اور جب امام خیمے سے تنہا نکلے تو امام کے اصحاب میں سے ہلال ابن نافع بھی امام کے پیچھے ہو لیے. جب امام نے آہٹ محسوس کی تو پوچھا کون؟ تو کہا میں ہوں ہلال. امام نے کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہا آپ کو تنہا دیکھ کے خوف ہوا کہیں کوئی دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو. امام نے ہلال ابن نافع کو اپنے ہمراہ لیا، خیمے کا تلایا پھرے. خیمے کے بعد مقتل کی طرف آئے. جب مقتل کی طرف آئے تو مقتل میں ایک ایک مقام کو امام نے ہلال سے پوچھا یہ جگہ تم پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں تم شہید ہو گئے. آگے بڑھے، کہا اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں. کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں فلاں شہید ہوگا. ایک ایک صحابی کے شہادت کی جگہوں کو امام بتاتے جا رہے ہیں. مقتل سے امام پھر ایک نشیب کی طرف آئے جو اسی کا ایک حصہ ہے. وہاں پہنچ کے امام نے نشیب میں پہنچ کر ہلال سے پوچھا ہلال یہ بتاؤ اس جگہ کو تم غور سے دیکھو. ہلال نے غور سے دیکھا کہ نشیب ہے، زمین صاف ہے. رسا اور مرثیوں کے اندر تو یہ ہے، روایت میں نے نہیں دیکھا، مرثیوں میں ملتا ہے. شعراء کہتے ہیں کہ امام نے جب ہلال سے پوچھا کہ یہ زمین تم دیکھ رہے ہو؟ کہا دیکھ رہا ہوں. کہا اس زمین کے صفائی کو تم نے محسوس کیا؟ کہا ہاں. کہا اے ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میں شہید کیا جاؤں گا. اے ہلال یہ وہ جگہ ہے جس کو میری ماں نے صاف کیا ہے. عزیزان گرامی، امام حسین تلایا پھرتے ہوئے مقتل سے پھر خیمے کی طرف آئے. امام کے خیمے سے نکلنے کے بعد حضرت عباس بھی دوسرے جانباز بھی خیمے سے نکل پڑے. امام تلایا پھرتے پھرتے بہن کے خیمے میں آئے. جب بہن کے خیمے میں آئے تو بہن مسلے پر بیٹھی ہوئی اپنے معبود سے کیا کہہ رہی ہیں یہ مناجات تو نہیں نظر آتی کہ زینب کبریٰ کیا کہہ رہی تھی، رب سے کیا مانگ رہی تھی، اللہ سے کیا فریاد کر رہی تھی. امام حسین جب قریب پہنچے تو زینب کبریٰ کھڑی ہو گئیں، گلے میں باہیں ڈالی، بھائی بہن سے ملا. زینب کبریٰ نے اتنا پوچھا اے بھیا کل جب جنگ چھڑے گی تو آپ کے ساتھی آپ کا ساتھ دیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے نرغے عادہ میں چھوڑ کے چلے جائیں؟ ہلال یہ گفتگو سن رہے تھے. دوڑتے ہوئے خیمہ حبیب میں پہنچے اور جا کے حبیب ابن مظاہر کو پکارا. حبیب نے یہ سمجھا کہ خیموں پر حملہ ہو گیا ہے. رات کے سناٹے میں فوراً باہر نکلے، حبیب کو صورتحال بیان کی. حبیب نے جو آواز دی کہ اے حسین کے انصار اپنے خیموں سے نکلو، تو بنی ہاشم کے جوان بھی نکل آئے. حبیب نے بنی ہاشم کے جوانوں سے کہا تم چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں ہے. انصار کو جمع کیا اور کہا ہلال ابھی در خیمہ زینب پر تھے،
بہن بھائی سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے چاہنے والے ساتھ چھوڑ کر چلے تو نہیں جائیں گے؟ تم سب اپنی کمروں کو کس لو، تلواروں کو میان سے نکال لو، ابھی خیمہ زینب پر مجھے چلنا ہے۔ حبیب آگے آگے، بوڑھا حبیب آگے چل رہا تھا، انصار پیچھے چل رہے تھے۔ امام حسین کا یہ ساتھی خیمہ زینب پر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جناب حبیب نے شہزادی کو آواز دی، اے علی کی بیٹی، اب بھی میری وفا پر اعتبار نہیں ہے۔ تلواروں کو نکال کے گلوں پر لگا دیا، گھٹنوں کو ٹیک دیا اور کہا، نبی کی نواسی، اگر اجازت ہو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو قلم کر دوں۔ اے حبیب، یہ شب عاشور ہے، آپ یہ شجاعت اور یہ بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ زینب کے شکستہ دل سے بڑی دعائیں نکلی، لیکن اللہ اکبر، وہ وقت کتنا عظیم تھا جب زینب کے سروں سے چادر چھن رہی تھی، وہ لمحہ کتنا سخت تھا جس وقت خیموں میں آگ لگ رہی تھی، وہ وقت کتنا عظیم تھا، سخت تھا جب زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، اور ایک وقت وہ آیا کہ اپنی پشت پر زینب کبریٰ امانت حسین کو لے کے باہر آئیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، 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 عشق كبار لأبو الأكبر، حياة وموت وياه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔